کی خاطر کام ہو رہا ہو اور خدا کا کام ہو رہا ہو. عجیب نظارہ ہم نے دیکھا کہ صبح 8:30 بجے کا ٹائم اور سورج ایک دم چمک کے نکلا جو کہ اور دھند کا نام و نشان بالکل جو کہ کلائمیکس ہے دھند کا ٹائم. بالکل میں کہتا ہوں عجیب حالت اور تینوں دن جلسے کے بالکل دھند نہیں رہی. تو یہ دراصل یہ جو باتیں ہیں یہ معجزانہ ہوتی ہیں اور چونکہ خدا کی خاطر سارے کام ہو رہے ہوتے ہیں اس لیے بہرحال خدا تعالیٰ وہ بھی اپنے بندوں کی سنتا ہے. حضور انور کی دعائیں اللہ تعالیٰ نے سن لی. جو لوگ جمع ہوئے تھے حضور نے تحریک فرمائی ان لوگوں کی دعائیں اللہ تعالیٰ نے سن لی. اور یہاں پر بھی دیکھیں یہی ہوا ہے. اب کل کی بات ہے سارا دن دھوپ لگی رہی ہے جی اللہ کے فضل سے. بالکل جب جلسہ ختم ہو گیا پھر بوندا باندی شروع پھر بارش شروع بالکل. اچھا پھر یہ کہ انتظامیہ کا بھی میں کہتا ہوں کہ بڑا ایک دل گردہ ہے اور انہوں نے جو انتظام کیا ہے یہاں پر لوگوں کے لانے کا وہ بھی بہت اچھا ہے. ٹریفک تھی کل بہت زیادہ لوگ نہیں پہنچ سکے تھے تو آج جو انہوں نے انتظام کیا کہ بیت الفتوح سے سیدھی بسیں لگا دیں اسلام آباد سے لگا دیں ٹریفک کم ہو گئی اور آدمی یہاں پہنچے ہیں. اور میں نہیں سمجھتا کہ کوئی ایک آدمی بھی بیت الفتوح میں یا اسلام آباد میں وہاں بیٹھ کے کسی جگہ اس نے سنا نہیں ہوگا کیونکہ جلسے گاہ کی جو حالت تھی. میں امام صاحب سے کہہ رہا تھا عطا المجید صاحب سے جو افسر جلسہ گاہ ہیں کہ آج ماشاءاللہ یہ حال اتنا بھرا ہوا ہے اور عام طور پر سنڈے میں لوگ زیادہ آتے ہیں تو کل کیا کریں گے. جی بالکل میں نے کہا عام دنوں میں تو یہ ہوتا ہے 1 گھنٹہ آدھا گھنٹہ بارش ہوئی اس کے بعد سوکھا پڑ گیا اور باہر لوگ چادریں بچھا کے بیٹھ جاتے تھے. اسلام آباد میں ہم نے دیکھا ہے مگر یہاں تو گیلا ہے تو کیا کریں. کہتے ہیں یہ ہم نے انتظام کیا ہے کہ جو بیچ میں چھوٹا چھوٹا گیپ رہتا ہے وہ سارا پر ہوتا رہے بالکل پیک کر کے جلسے گاہ کو رکھا جائے. بہرحال یہ ایک غیر معمولی اللہ تعالیٰ کا فضل ہے اور یہ روحانیت کی ایک رمق ہے گرمی ہے جو کہ ہر احمدی میں پائی جاتی ہے کہ امام کی آواز کو سننا ہے اور اپنی آنکھوں سے جا کے دیکھنا اور اپنے کانوں سے سننا ہے. ٹی وی پہ ان کو مزہ نہیں آتا. ڈاکٹر صاحب lots of people complained. I'll tell you why. They complained that on the television what we are showing, it looks so good. The whole Hadiqatul Mahdi and the Jalsagah and everything else, it looks absolutely perfect. There's nothing wrong with it. Why are you people stopping us from coming to the Jalsa? This is what actually people have said, right? Now, are you showing the same kind of pictures on Al-Islam? Well, we definitely are. The thing is, any worldly event, I would have personally not come. From what I saw yesterday. Well, that's typical of Americans, isn't it? No, it's not typical of Americans. It's common sense. Sorry, okay. I'm sure. Well, there is a lot of common sense in that part. But Shah Sahib, what I saw yesterday, when we were leaving, when it was raining, as Burhan Sahib said, it was raining and you saw these women and these kids, they were going in the rain and they were going towards the buses. Absolutely. And I said to myself, why are these people here? It was only, the attraction of Khilafat that brought them here. And pardon the expression, it's, we people are Jalsa junkies. Yeah, we are. You hold a Jalsa any place. We get a high of it. And Khalifat al-Masih is there. Yeah. We are there. We get a high. I'll tell you one thing. Yesterday somebody was saying, obviously this Jalsa, it does bring a lot of pressure, a lot of tension, a lot of, responsibilities the Jalsa people have, the transport people and everybody else. And of course MTA has its own, the part of the setting up problems and all that. تو لڑکے جو ہیں وہ لگے ہوئے ہیں اور کیونکہ وقت تھوڑا ملا ہمیں سیٹ اپ کرنے کا وقت تھوڑا ملا. لوجسٹیکل جو آپریشنز تھے وہ ڈیلیڈ تھے. کیراوینز نہیں آئے, ٹرک نہیں آئے, فلورنگ نہیں آئی, یہ نہیں ہوا تو پھر جلدی میں کام. تو ون آف دا ہیڈز آف ڈپارٹمنٹ سٹنگ دیئر اپنے وائرنگ اور کیبلنگ اور یہ تو وہ کہتے ہیں کہ the Jalsa ages us every year. And I said, no, it doesn't age us. I think it makes us younger. The sudden rush of adrenaline for 3 days, it just, boils us over all over again. And I think, we feel younger after it. Yesterday as we were leaving, those metallic tracks that the cars were going on, the truck that was bringing the food from Islamabad was coming one way and we were going the other way. So because the path was very narrow, the truck went off the track and got stuck.
this person was saying to me, I got food here for 300 people, they're going to go hungry if you don't get me out of here. Right. So we all got out of the car and we started pushing the truck. And when that wheel spins... یہ بھی بات دیکھنے میں ڈاکٹر صاحب نے فرمایا کہ اب دیکھیں میں جب شام کو ہم یہاں سے نکل رہے تھے کتنی گاڑیاں کیچڑ میں پھنسی ہوئی تھی بیچاروں کی. ہاں جی. اور جن کی گاڑیاں تھیں وہ تو چلو اپنی گاڑی کو نکالے گا ہی, دوسرے بھی ساتھ بیچارے لگے ہوئے ہیں, کپڑے خراب ہوئے ہیں, تھکے لگا کے انہوں نے گاڑیاں نکالی ہیں, اور صبح دیکھیں پھر اس سے زیادہ گاڑیاں کھڑی ہوئی ہیں. کسی کو پرواہ نہیں کہ ہماری گاڑیاں پھنسی ہوئی ہیں. جی پھنسی ہوئی ہیں. کسی کو پرواہ نہیں ہے کہ میں گاڑی لے کے جاؤں گا, کیچڑ ہے پھر پھنس جائے گی. تو پھر لا کے انہوں نے یہاں پہنچ گئے ہیں. وہ یہ عجیب مشکلیں مجھ پر پڑی اتنی کہ آسان ہو گئی. وہ احساس ہی نہیں رہتا کہ مشکلیں ہیں. وہ تو احساس یہ ہوتا ہے کہ objective is different. An honest non-Ahmadi, if he witnesses what, sees what he sees here, it's enough to convert any honest person. It is really. It is. And then this is, I'll tell you, this is absolute truth, and without any exaggeration. Islam was kal ہمارے ایک آئے مہمان, سیٹلائٹ کے جو کمپنیاں ہیں ان کے عورتیں آئیں, تو وہ جب انہیں ٹریفک میں سے نکالا گیا اور they were sitting there for hours as well, waiting for the traffic to go through, and of course they're not used to it, but the way people were treating them, our marshals and the boys with smiles and under all kinds of pressures, people were stuck, the kids were crying and whatever, and all the marshals, all the khudam جو کام کر رہے تھے وہ سب اپنی یوزل اسمائل کے ساتھ. تو وہ لوگ حیران ہوئے, یہاں آ کے ہمارے بیٹھے تو کھانا کھاتے بات کر رہے تھے. It is so amazing, you cannot see that under such difficult conditions which are so strenuous for normal human beings. One would be under pressure, one would not have a smile on their face in any case. And وہ کہتے ہیں, اور وہ بھی youngsters کے, یہ نہیں کہ mature. تو that is the spirit, وہ جو روح ہے جماعت کی خدمت کی جو خدام الاحمدیہ میں. اور سب سے بڑی بات یہ کہ حضرت امیر المومنین کے نسائے اور دعائیں اور وہ سارا کچھ ذہن میں بچوں کے اور جوانوں کے رہتا ہے. تو UK was telling us today, the police commander, he left in the afternoon. He said, I have nothing to do here. You people are managing this so well. Yeah. کل حسب فرما دیتے کہ پولیس والوں کو کہیں ہم بہتر کنٹرول کر رہے تھے, آپ رہنے دیں, آپ کو کیا ضرورت ہے, ہمارے بچے بہت اچھی طرح کر لیں گے انشاءاللہ. That's exactly what's happening. کئی دفعہ دیکھتے ہیں ایسے کہ مختلف جو ورلڈلی کانفرنسز ہوتی ہیں یا میٹنگز میں جہاں ہم لوگ جاتے ہیں, سب لوگ گئے ہیں. اب یہ جو 30,000 کے قریب یا 25,000 کے قریب لوگوں کا انتظام, which you have to set up in a shortest possible time of about 2 weeks. Right. This is unimaginable. اور اس میں ایک نہیں 20 ڈپارٹمنٹس ہیں جو آپ کام کرتے ہیں. آپ کے MTA کا دیکھ لیں, going live around the globe 24 hours اب یہ چل رہا ہے, خطبات بھی, اور ساری دنیا میں فدائے احمدیت جو ہے نا وہ بالکل انتظار میں فائدہ اٹھا رہے ہیں, اور ایک ایک کونے میں گاؤں تک پہنچ رہے ہیں. اور یہاں کے حالات دیکھتے ہیں, یہ اس میں ایک چیز کا واضح ثبوت ہے, جس طرح ڈاکٹر نسیم رحمۃ اللہ صاحب نے ذکر کیا کہ یہ خدا تعالیٰ کے فرشتے ہی کام کرتے ہیں. بالکل, ورنہ دنیاوی کانفرنسز میں ہم سال 2 سال سے انتظام کرتے ہیں, اس میں بھی بے انتہا لوگ ناراض جاتے ہیں. ہاں جی بالکل, ہاں وہ امریکہ کے بہترین جگہ میں ہو رہی ہو, لیکن یہاں دیکھیں کوئی نہ کوئی کمی رہ جاتی ہوتی ہے. سب کے سب لوگ اتنے خوش ہو کر جاتے ہیں, وہ یہ ایک جھلک بھی اپنے خلیفہ وقت کی دیکھ لیتے ہیں, وہ ساری کمیاں دور ہو جاتی ہیں. اور یہ جو مشکلات کا ذکر ہے وہ حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ آگ تو ہماری غلام بلکہ غلاموں کی غلام, تو یہ فلڈز اور یہ پانی ہماری غلام اور غلاموں کی غلام. بالکل, انہوں نے ہمارا کیا بگاڑا, انہوں نے کیا بگاڑا. بالکل ڈاکٹر صاحب اس طرح فرما رہے تھے. بات یہ ہے کہ قادیان میں جو جلسے ہوتے ہیں وہاں کی تو تعداد بھی ماشاءاللہ یہاں کے جلسے سے باہر بہت زیادہ ہوتی ہے. تو وہاں کے لوگ جو حالانکہ سکھ ہیں, ہندو ہیں, جو غیر مسلم ہیں, آپ ان سے بات کریں جب وہ ہمارا آ کے انتظام دیکھتے ہیں وہاں پر اور دیکھتے ہیں اتنے آدمیوں کو ٹھہرایا ہوا ہے, ٹھہرانے کے لیے کوئی چارج نہیں ہے, کھانے